يا أبا صالح المدد مولا يا أبا صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات
فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات ان وقت اساں بلا تاخیر پنج آئل مہمان مولانا عبد المجید بہشتی صاحب جن کے التماس کندا سے تا اجو کے موضوع تے جکو موضوع اساں جائے تقلید اجماع عقل ان حوالے ساں اساں جو عصر حاضر میں ذمہ داریوں ان حوالے ساں ملتمس سائیں پنج آئل مہمان مولانا عبد المجید بہشتی صاحب جن کے دچی ان موضوع کے خطاب کرن فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات بر محمد وآل محمد سامعین محترم خدا کی رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ جس میں ہم سب چل رہے ہیں حقیقت میں یہ مہینہ خدا کی مہمانی کا مہینہ جس میں خداوند متعال نے اپنا دسترخوان اپنی میزبانی کا دسترخوان بچھا کے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ اے میرے بندے میں نے اپنا دسترخوان آپ کے لیے بچھایا ہے آ جائیں میرے دسترخوان پر میرا دسترخوان آپ کے لیے حاضر ہے اور میرے دسترخوان پر آ کر جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگیں تو میں آپ کو عطا کر دوں گا جو کوئی دعا ہے اگر وہ دعا آپ مانگیں تو میں آپ کی دعا قبول کروں گا ایسا دسترخوان آپ صرف آ جائیں میرے دسترخوان پر اے میرا بندہ میرے دسترخوان پر آ جا اور روزہ رکھ کے تو سو جا تیرا سونا بھی میں عبادت میں لکھوں گا اگر تو روزہ رکھ کے اپنے کاموں میں مصروف رہے گا تو جو تو سانسیں لے گا وہ بھی تسبیح شمار کروں گا میرے دسترخوان پہ آ جا تو میرا مہمان بن جا اس مہینے میں میرے دسترخوان پہ اگر تو ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں تجھے پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کروں گا
دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ، رحمتوں کا واسطہ مہینہ، برکتوں کے نزول کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ میں سب سے پہلے اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ خداوند متعال اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ اور ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے عزیز قبلہ علی بیگ سجادی صاحب جو انتہائی ایک عظیم شخصیت ہیں اور اس علاقے میں ان کی کافی فعالیت ہے، خدمات ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تیرے دسترخوان سے آج کے دن ہم سب مل کے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولانا سجادی صاحب قبلہ کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سب مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی رحمت۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہم سب کو پیدا کیا، لیکن بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ جیسے دوسرے حیوانات، ان کو پیدا کر کے خدا نے چھوڑ دیا، ان کے ذمے میں کوئی کام نہیں لگایا کہ آپ کے لیے کچھ قوانین ہیں، آپ کے اوپر کوئی چیز واجب ہے یا کوئی چیز آپ کے لیے حرام ہے، کوئی چیز مستحب ہے، مکروہ ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جتنے بھی خداوند متعال نے دوسرے جانور پیدا کیے ہیں ان کے لیے کوئی ذمہ داری خداوند متعال نے نہیں لگائی، آزاد چھوڑ دیا ہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی، کیا کھائیں کیا پئیں کوئی حساب کتاب ان سے نہیں ہے، کہاں سوئیں کہاں نہ سوئیں، کیا کریں کیا نہ کریں، آزاد ہیں، کوئی حساب کتاب ان سے نہیں ہونا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی شخصیت اور ذات ہے جس کو خداوند متعال نے پیدا کرنے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ دوسرے حیوانوں کی طرح کہ انسان تو آزاد، تیرا دل جو چاہے تو جا کے کر، جو چاہے کھانا چاہے جا کے کھا، جو کرنا چاہے جا کے کر، تو آزاد ہے، تیرے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد خداوند متعال نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پابند کیا ہے کہ انسان تو آزاد نہیں ہے، تجھے زندگی گزارنی ہے تو ان اصول اور قواعد کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو قوانین اور قواعد میں نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، جو دل کرے کرے، جو دل نہ کرے نہ کرے، یہ تیرے لیے آزادی نہیں ہے بلکہ تیرے لیے قوانین ہیں۔ تو ایک انتہائی عظیم ذات، یعنی تمام مخلوقات میں بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو تو ہے۔ یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے، جیسا کہ خداوند متعال حدیث قدسی میں فرما رہا ہے، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اے فرزند آدم میں نے پوری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آزاد نہیں ہے، تیری زندگی جو ہے ویسے عام دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری زندگی کیونکہ تو میرے لیے ہے، جیسے میں چاہوں گا تجھے ویسے ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، جیسے میں چاہتا ہوں۔ اپنی چاہت، تیری چاہت نہیں چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ تو میرا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو تجھے زندگی بھی میری مرضی کے مطابق، اور میں نے جو قوانین اور قواعد مقرر کیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصولوں کے مطابق تجھے زندگی گزارنی ہے۔
متوجہ ہیں یا نہیں؟ تجھے زندگی میرے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق گزارنی ہے، تجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور آپ کو میری بارگاہ میں واپس نہیں آنا ہے۔ یعنی خدا تنبیہ کر کے بتا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے کہ انسان تجھے میں نے بغیر کسی ہدف اور مقصد کے نہیں پیدا کیا، تجھے کسی ہدف اور مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقصد کیا ہے؟ خداوند متعال دوسری جگہ پہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا صرف ایک مقصد کے لیے کیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اے جن و انس، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ خوب، انسان قیمتی ہے، انسان کو خدا نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ کیسے عبادت کرنی ہے؟ جبکہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، خدا نے آپ کو آپ کی ماؤں کے بطون سے، پیٹ سے نکالا ہے اس حالت میں کہ آپ کوئی چیز نہیں جانتے، آپ جاہل ہیں، کسی چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس حالت میں خدا نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور ادھر سے اس کی زندگی کا مقصد خدا نے قرار دیا ہے کیا؟ عبادت۔ تو با مقصد زندگی گزارے گا، تو عبادت کے لیے آیا ہے، تو دوسرے جانوروں کے لیے، دوسرے حیوانات کے لیے ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے تیرا دل کہے تو زندگی گزارتا رہے، تیری زندگی با مقصد۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے بھئی، انسان دوسرے جانوروں کی طرح بھی نہیں ہے، اس کی زندگی با مقصد زندگی ہے۔ خوب، پیدا ہوا تو جانتا بھی کچھ نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے پیدا بھی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب یہ حضرت انسان جس کو خدا نے اس حال میں پیدا کیا ہے کہ لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتا، بالکل جاہل۔ اب اس انسان سے تقاضا کس بات کی ہے؟ عبادت کی۔ تقاضا کس چیز کی ہے؟ خدا کیا مانگ رہا ہے اس انسان سے؟ عبادت۔ بھئی یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے خدایا، جس انسان سے تو عبادت کی تقاضا کر رہا ہے، جس انسان سے تو عبادت کہہ رہا ہے کہ بھئی تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو خود فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، یہ تو بالکل جاہل ہے۔ اب عبادت جاہل کیسے کرے گا؟ کرے گا جاہل؟ کیا عبادت کرے گا؟ جاہل کو کیا پتہ؟ اگر جاہل اپنی مرضی سے چلے گا پھر تو اور دوسرے جانوروں کی طرح اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، پھر تو جیسے مرضی جہاں دل کہے گا وہیں پہ سجدہ کر لے گا، جس طرف اس کا دل کرے گا سجدہ کر لے گا، وہ تو ہے ہی جاہل۔ لا تعلمون شیئا کا مصداق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو لہٰذا اگر انسان کو عبادت کرنی ہے تو لازمی ہے عبادت کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ ان قوانین اور قواعد کے مطابق جو قواعد اور قوانین خدا نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یعنی اگر انسان زندگی گزارے گا تو ان اصولوں اور قواعد اور قوانین کے مطابق گزارے گا جو اصول اور قوانین خدا نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ قوانین، وہ قواعد کہاں پہ ہیں جن کے مطابق انسان زندگی گزارے گا؟ آپ کہیں گے قرآن، خدا نے قرآن، ہم اپنی بات کریں، سابقہ امتوں کی طرف نہیں جاتے، اس دور کی بات، ٹھیک، خدا نے دستور بھیج دیا،
آئین کی ایک کتاب دی کہ انسان تجھے زندگی ان قوانین اور قواعد کے مطابق گزارنی ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. تیری پوری زندگی کا آئین اس کتاب میں موجود ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. اسے ہے یا نہیں؟ خدا کہہ رہا ہے، آپ خاموش کیوں ہو رہتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن مجید میں، اس کتاب میں موجود ہے. یعنی تمام قوانین و قواعد جن کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ اس قرآن مجید میں، اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب آئین ہے، یہ دستور ہے تیری زندگی گزارنے کا. اور انسان یاد رکھ، میں نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہادی بھی بھیجے ہیں، رسول بھیجا، اس کے بعد اس کے جانشین بھی 12 امام بھی ہیں جو تیری رہنمائی کے لیے بھیجے، جو تجھے سمجھائیں گے قرآن میں کیا ہے، خدا تیرے لیے کیا قواعد اور کیا قوانین مقرر فرمائیں جن کے مطابق تو زندگی گزارے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو قوانین اور قواعد قرآن میں اس آئین کی کتاب میں موجود ہیں، جو دستور اس قرآن میں موجود ہے، اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے ہادی بھی بھیجے. خاتم النبیین بھیجا، خاتم النبیین کو بھیجا، سید الانبیاء کو، کہ تم انسانوں کی رہنمائی کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. سورہ جمعہ میں ہے نا. نبی کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کہ لوگوں کا تزکیہ کرے اور ان کو تعلیم دے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے. ہادی بھی خدا نے مقرر کیا. اور یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ خود ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدی للمتقین. خدا فرما رہا ہے کہ یہ ہادی ہے، ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگار انسانوں کے لیے یہ ہدایت. اب یہ کتاب بھی موجود، یہ ہادی بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے، جو افراد سید الانبیاء کے زمانے میں موجود ہوں گے، وہاں جو رسالت مآب کے زمانے میں تھے، رسالت مآب کے زمانے میں تھے اور رسالت مآب کے قریب تھے. دوسری بات یہ، رسالت مآب کے زمانے میں اور رسالت مآب کے قریب، یعنی اسی شہر میں تھے، جو رسالت مآب کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا تھا. یا رسالت مآب کے بعد دوسرے ائمہ معصومین کے زمانے میں جو لوگ تھے اور ان کے قریب انہی شہروں میں جہاں پہ ائمہ معصومین تھے. مثلا مدینے میں اگر امام ہے تو وہ لوگ مدینے میں ہیں. امام اگر کوفے میں ہے امیر المومنین تو وہ لوگ کوفے میں ہیں. اگر امام مشہد میں ہے تو وہ لوگ مشہد میں ہیں. اب ان کے لیے تو آسان ہے، وہ امام کے پاس جائیں. بس میں لفظ ہادی کہوں تاکہ سید الانبیاء کے لیے بھی آ جائے، امام کے لیے بھی آ جائے. ان کے لیے تو آسان ہے، وہ استاد کے پاس جائیں، وہ ہادی کے پاس جائیں، وہ رہنما کے پاس جائیں اور جا کے ان سے قرآن مجید میں جو اصول زندگی گزارنے کے بیان ہوئے ہیں وہ ان سے جا کے سیکھیں اور پوچھیں. ایسے ہے یا نہیں؟ جو موجود ہیں وہ جائیں گے، صاف بات ہے، جا کے پوچھیں گے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، روزہ کب سے کس ٹائم تک رکھنا ہے، مجھے کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے. رسالت مآب کے پاس جائے گا، امیر المومنین کے پاس جائے گا، امام حسن کے پاس جائے گا، امام رضا کے پاس جائے گا. وہ تو بندہ جو ان کے زمانے میں اور ان کے قریب ہے وہ تو چلا جائے گا، جا کے مسائل ان سے سیکھے گا. وہ قوانین اور قواعد اور ضوابط جو انسان کی زندگی کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ تو جا کے ان سے سیکھے گا. لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس زمانے میں تھے اور قریب نہیں تھے. مثلا امام مدینے میں ہے، لوگ قم میں ہیں. امام مدینے میں ہے، لوگ کوفے میں ہیں. امام مدینے میں ہے، لوگ بصرے میں ہیں. امام مدینے میں ہے، لوگ شام میں ہیں. امام مشہد میں ہے، لوگ شام میں ہیں. اب وہ لوگ کہاں جائیں؟ ایک وہ لوگ. دوسرا غیبت کا زمانہ. ہم کہاں جائیں، مسائل کہاں سے سیکھیں؟ بھئی ہم تو امام کی خدمت میں، امام تو غائب ہیں،
ہم تو نہیں پہنچ پاتے وہیں پہ امام کے حضور میں کہ امام سے جا کے قرآن پوچھیں کہ خود مولا قرآن کیا فرما رہا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کون سے قواعد اور ضوابط ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم کیا کریں پھر ابھی؟ قرآن پڑھیں ایسے قرآن پڑھیں۔ کس سے پڑھیں؟ گھر بیٹھے پڑھ لیں اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علماء حضرات تو بھئی قرآن میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک تر کا ذکر قرآن میں ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس جائیں، مولوی کے پاس جائیں، مجتہد کے پاس جائیں؟ ہر چیز تو قرآن میں موجود ہے نا، پھر ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ ہے، کسی جگہ پہ نہ جاؤ۔ کب؟ جب آپ اس قابل ہو جاؤ کہ قرآن کے سمندر اور بحر میں غوطہ لگا کر وہاں پہ جو موتی اور ہیرے اور جواہر پوشیدہ ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہو، تو آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ کسی اور سے کچھ پوچھیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ بھئی اگر آپ میں اتنا علم ہے، آپ میں اتنی صلاحیت ہے، آپ نے قرآن کو اتنا پڑھا ہے، آپ نے حدیث ائمہ کو، روایات ائمہ کو اتنا پڑھا ہے کہ آپ خود قرآن سے اور حدیث سے اب آپ کی زندگی کے لیے جو اصول اور قوانین اور قواعد خدا نے مقرر کی ہیں وہ آپ قرآن اور روایات اور احادیث سے حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ میں اتنی صلاحیت آ جائے، روایات میں کیا ہے، جب آپ سمجھنے لگے کہ قرآن میں محکم کون سی آیت ہے، متشابہ کون سی آیت ہے، آپ جب سمجھنے لگے کہ ناسخ کون سی آیت ہے، منسوخ کون سی آیت ہے، آپ جب قرآن میں سمجھنے لگے کہ بھائی کون سی آیت ہے جو ناسخ، جو منسوخ، جو محکم، جو متشابہ، روایات میں آپ سمجھنے لگ جائیں کہ کون سی ظاہر ہے اور کون سی ظاہر نہیں ہے، کون سی نص ہے، آپ سمجھنے لگیں کہ کون سی متواتر ہے، کون سی خبر واحد ہے، کون سی خبر میرے لیے، کون سی روایت میرے لیے حجت ہے، کون سی روایت میرے لیے حجت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس جب اتنا علم آ جائے کہ آپ قرآن کو بھی سمجھ پائیں، روایت کو بھی سمجھ پائیں، علم رجال سے بھی واقف ہو جائیں۔ علم رجال اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے آپ روایات کے راوی کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اس راوی نے یہ جو روایت نقل کی ہے تو یہ راوی اپنا ہے، پرایا ہے، یہ راوی سچا ہے، جھوٹا ہے، تاریخ کتاب اس کے لیے کیا لکھ رہی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس اتنا علم آ جائے، آپ روایات کو سمجھنے لگیں، آپ قرآن کو سمجھنے لگیں، آپ قرآن اور روایات سے احکام شرعیہ کو، آپ کی زندگی کے لیے جو قوانین ہیں ان کو سمجھنے لگیں، تو پھر آپ کے لیے کسی اور جگہ پہ جانا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ہم میں اتنی صلاحیت موجود ہے؟ اس کے لیے تو میں عرض کروں کم از کم 20-25 سال چاہیے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 20-25 سال چاہیے جب آپ میں اتنی مہارت پیدا ہو جائے، آپ علم عربی سے بھی واقف ہو جائیں، آپ فلسفے سے بھی واقف ہو جائیں، آپ علوم قرآن سے، تفسیر سے، علم روایت سے، درایت سے، سب چیزوں سے آپ آگاہ ہو جائیں، ان سب چیزوں کا علم آپ کے پاس آ جائے، کم از کم 20-25 سال آپ کو چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنا علم آ جائے پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ کسی اور سے جا کے فقہی مسئلہ پوچھیں، آپ کسی اور سے جا کے کوئی دین کا حکم لیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس تو اتنا ہی ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صحیح حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھ سکیں، اور تو دور کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہی ہے
کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو کیا کہوں، انسان ہنسے نہیں ہنسیں تو ہنستے ہی ہوں گے کہ یہ بندہ کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیسے ناظرہ دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے ہم، یہ حال ہے ہمارا۔ تجوید کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کا پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ صحیح قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے جیسا بندہ جو قرآن کو نہ سمجھ پائے، جو روایات کو نہ سمجھ پائے، جو احادیث کو نہ سمجھ پائے، اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہاں جائے؟ یقیناً کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو احکام کو جانتا ہو قرآن اور حدیث سے اچھے طریقے سے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے افراد کے پاس جائے، ایسے افراد سے دین لے جو قرآن اور احادیث اور روایات سے احکام الہی کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو، ان سے جا کے احکام سیکھے، ان سے جا کے دین لے، ان سے جا کے زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط لے، ان سے جا کے پوچھے کہ میرے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، میں جو کاروبار کرتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، کون سا معاملہ اور کاروبار میرے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے، میں جو کھاتا پیتا ہوں کون سی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو میرے لیے کھانا حرام ہے، میں جو نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے لازمی ہے ایسے افراد سے جا کے دین لے اور دین سیکھے۔ اب اس کو کیا کہیں، یہ جو انسان جو نہیں جانتا، جو جاہل ہے۔ اب لفظ جاہل بہت کچھ دوستوں کو بہت مشکل اور عجیب لگتا ہے، اس لیے میں جاہل کا لفظ نہ کہوں تو بہتر ہے جو نہیں جانتے۔ میرے جیسے لوگ جو مسائل سے آگاہ نہیں ہیں، جو احکام کو نہیں جانتے، وہ کہاں جائیں جن کے پاس جو جانتے ہیں، جو قرآن اور روایات اور احادیث سے قواعد کو، دین، زندگی گزارنے کے اصولوں کو جانتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ اس رجوع کو کیا کہیں گے؟ اس رجوع کو کہتے ہیں تقلید۔ جو انسان مسائل کو نہیں جانتا، جو انسان احکام کو نہیں جانتا، جو انسان حلال حرام کو نہیں جانتا، جو انسان زندگی گزارنے کے اصولوں کو نہیں جانتا، تو وہ کہاں جائے؟ ایسے افراد کی طرف رجوع کرے جو ان احکام کو قرآن حدیث سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور ان کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں تقلید۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا جملہ فرماتے ہیں قبلہ، ہمارے عظیم شخصیت قبلہ علامہ حیدر علی جوادی، وہ کہتے ہیں کچھ کو غصہ آتا ہے تقلید پہ، یہ نام چینج کر دیں، آپ کو جو دل کہے کوئی اور نام رکھ دیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو فی سبیل اللہ تقلید پر غصہ ہوتا ہے، یہ لفظ تقلید سنتے ہی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یہ مولوی تقلید کی بات کرتے ہیں۔ بھئی آپ تقلید کا نام نہ دیں، جو دل کرے اس کا نام دیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ آپ کو جانا پڑے گا ایسے افراد کی طرف، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا ایسی شخصیات کی طرف جو احکام الہیہ کو، خدا کے احکام کو اور قوانین کو قرآن اور حدیث سے نکالیں، حاصل کریں اور اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ جن افراد میں یہ صلاحیت موجود ہو، آپ ان سے جا کے دین لیں، دین سیکھیں، بس نام جو دل کرے آپ دے دیں، بس ختم۔ آپ تقلید کا نام نہ لیں، اگر غصہ زیادہ ہی غصہ ہے نا، تقلید کا نام نہ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ اپنے مسائل جا کے کسی سے کس سے سیکھیں؟ جو اہل علم افراد ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، تو تقلید کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ میں بات واضح کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید سب کے لیے تقلید ہے، نہیں، تقلید ان کے لیے ہے جو خود احکام الہی کو قرآن اور حدیث سے
نہیں حاصل کر سکتے ان کے لیے تقلید ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے روایات سے احکام الہی کو حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے تقلید نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب تقلید کیا ہوئی؟ تقلید کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا۔ تقلید کا مطلب کیا ہوا؟ تقلید کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، تقلید یعنی وہ افراد جو احکام کو نہیں جانتے وہ رجوع کریں ایسے افراد اور ایسی شخصیات کی طرف جو احکام الہی کو جانتے ہوں۔ کہاں سے جانتے ہوں؟ قرآن اور حدیث سے جانتے ہوں، ویسے افراد کی طرف جائیں اور ان سے احکام شرعیہ لیں۔ اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ شاید یہ کچھ دوست سمجھتے ہوں کہ شاید تقلید کا لفظ آج کے زمانے کی کوئی اختراع ہے۔ تقلید کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں آیا ہے مختلف جگہوں پہ، ولو ان کے اس معنی میں نہیں کسی اور معنی میں تقلید کا لفظ آیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک میں اصطلاحی تقلید کے حوالے سے ایک دو حدیث کی طرف اشارہ کروں جن احادیث میں لفظ تقلید کے لیے دلیل پیش نہیں کر رہا، دلائل میں دوں گا تقلید کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بعد میں۔ لفظ تقلید کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ لفظ تقلید بھی احادیث اور روایات میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہ خوارج، یہ بدبخت خوارج، ان کی طرف امیر المومنین نے بھیجا تھا صعصع ابن سوحان کو۔ یہ درود ایسے نہیں پڑھیں ہیں، سلوات پڑھیں تو بلند آواز۔ صعصع ابن سوحان کو مولا نے بھیجا خوارج کی طرف، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بات سنو کہ تو فَأَنْتَ إِذَنْ مُقَلِّدٌ عَلِيًّا دِينَكْ اِرْجِعْ فَلَا دِينَ لَكْ۔ پوچھا کہ تو علی کے ساتھ ہے؟ کہا میں تو علی کے ساتھ ہوں۔ کہا اگر تو علی کی تقلید کرتا ہے، تقلید یعنی پیروی، اگر تو علی کی پیروی کرتا ہے تو چلا جا، تیرا تو دین ہی نہیں، تو بے دین ہے اگر علی کی تقلید کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ تقلید استعمال ہوتا رہا ہے پرانے زمانے میں۔ اسی جگہ پہ صعصع جواب میں ان کو کہتا ہے وَيْلَكُمْ إِلَّا أُقَلِّدُ مَنْ قَلَّدَ اللَّهِ فَأَحْسَنَ التَّقْلِيدِ۔ ویل اور عذاب ہو آپ کے لیے، میں تو ایک ایسی ہستی کی تقلید کرتا ہوں، میں تو ایک ایسی ہستی کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی پیروی کرتی ہے۔ علی تو خدا کی تقلید کرتا ہے۔ کیا مطلب تقلید کرتا ہے؟ یعنی خدا کی پیروی کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا امام زمانہ، امام صادق علیہ السلام کے دور میں۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ ایک خاتون ہے ام خالد عبدیہ، یہ امام صادق کے محضر میں حاضر ہوئی اور مولا سے آگے کہا مولا مجھے کوئی تکلیف ہے، پیٹ کی کوئی بیماری ہے، اور عراق کے حکیموں نے میرے لیے دوائی جو تجویز کی ہے وہ دوائی نبیز یعنی جو کا شراب، وہ انہوں نے تجویز کیا ہے، لیکن میں شرم سے نہیں استعمال کر رہی، نہیں پی رہی، اس دوائی کو نہیں استعمال کر رہی۔ تو امام نے پوچھا ما یمنعک عن شربہ، اے خاتون تجھے کس چیز نے روکا ہے اسے پینے سے؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روکا ہے؟ عجیب جواب دیتی ہے مولا قد قلت قد دینی، مولا میں تو آپ کے دین کی پیروکار ہوں۔ قلت تو کہ میں تقلید کرتی ہوں آپ کی، یعنی آپ کے دین کی پیروکار ہوں میں، اس لیے مجھے شرم آتا ہے کہ ایک کام، ایک چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی میں وہ کیسے پیوں۔ اس لیے میں آپ کے محضر میں حاضر ہوئی ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مولا اجازت ہے یا نہیں ہے مجھے کہ میں دوائی کے طور پر نبیز استعمال کروں۔ یعنی اسی زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ تقلید شاید کوئی نیا لفظ ہے اور آج کے زمانے کی کوئی اختراع ہے، آج کے زمانے کی کوئی ایجاد ہے، نہیں میرے عزیز۔ بس تقلید، مختصر، ٹائم بہت کم ہے میرے خیال میں زیادہ ہی مقدمے میں چلا گیا، تو کوشش کروں مختصر وقت میں کچھ دلائل تقلید کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ پہلی بات یہ کہ تقلید اصول دین میں نہیں ہوتی، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ خدا ایک ہے نہیں ہے؟ ٹھیک، ہم تقلید کریں گے کسی کی؟ نہیں۔ عقلی دلائل سے ہمیں کسی کو سمجھانا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ خدا
ایک ہے خدا کی عدالت، انبیاء کی نبوت، امامت، قیامت، یہ جتنے بھی اصول دین ہے ان کو دلائل کے ذریعے سے سب کو سمجھنا لازمی ہے، سب کے لیے واجب اور لازم ہے کہ اگر آپ اصول دین پہ ایمان رکھتے ہیں تو دلائل کے ساتھ تقلید کسی کی جائز ان امور میں نہیں ہے۔ تقلید فروع دین میں ہے، فروع دین میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید نہیں ہے، جو واضح ہیں، مثلا نماز واجب ہے نہیں ہے، آپ تقلید کریں گے کسی کی؟ نہیں۔ صبح کی نماز کتنی؟ 2 رکعت ہے، 2 رکعت، تقلید کریں گے کسی کی؟ نہیں۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، تقلید کریں گے؟ نہیں۔ یعنی وہ احکام الہی جو بالکل ہر انسان کے لیے بالکل واضح ہیں، ہر مکلف کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر وہ انسان جس کو خدا نے تکلیف دی۔ تکلیف سے مراد کیا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، علمی اصطلاح میں مکلف اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر احکام الہی فرض اور واجب ہوں۔ جس پہ اوپر نماز واجب ہے وہ مکلف ہے، روزہ جس کے اوپر واجب ہے وہ مکلف ہے، حج واجب ہے وہ مکلف ہے۔ یعنی جس کے اوپر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں وہ غیر مکلف، بچہ غیر مکلف ہے، پاگل ہو وہ غیر مکلف ہے، جو بالغ عاقل انسان ہے وہ کیا ہے؟ مکلف ہے۔ خداوند متعال ہر مکلف انسان، جو بھی مکلف انسان ہے اس کے اوپر یہ احکام الہی فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں۔ اب جو احکام الہی اس کے لیے واضح ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے، جو واضح نہیں ہے ان میں تقلید واجب اور لازم ہے۔ کس کے لیے؟ جو مسائل کو نہیں جانتا، جو جانتا ہے اس کے لیے تقلید ہے ہی نہیں۔ یہ واضح ہو جائے سب کے لیے، تقلید صرف ان افراد کے لیے جو نہیں جانتے مسائل کو اور احکام کو، اور نہیں ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے، علمی صلاحیت موجود ہے کہ وہ قرآن اور روایات سے احکام الہی کو حاصل کر سکیں۔ تو فروع دین میں تقلید، فروع دین میں تقلید، اس کے لیے دلائل مختلف ہیں میرے عزیز۔ 4 بلکہ 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کتنی؟ 5 مختصر۔ پہلے نمبر پہ عقل۔ خداوند متعال نے بہترین دلیل جو ہر انسان کو دی ہے عقل۔ یہ عقل ہمیں حکم کرتی ہے کہ اے بندہ، خدا نے تجھے آزاد پیدا نہیں کیا، تیرے لیے واجبات بھی ہیں، تیرے لیے محرمات بھی ہیں۔ اب یہ واجب کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے، اگر تو نہیں جانتا تو عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے، توجہ، عقل کہتی ہے، کیا کہتی ہے عقل؟ کہ تجھے یہ مسائل جاننے کے لیے ایسے افراد کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو متخصص ہو، ماہر ہو اور ان احکام کو اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ اس کی طرف جاؤ اور اس سے پوچھو، جیسے وہ کہے تجھے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل سیرہ عقلا، سیرہ عقلا، سیرت عقلا۔ سیرت عقلا کیا ہوتا ہے؟ عقلا کی روش۔ دیکھیں عقلا کی روش، جتنے بھی عقلا کوئی مسلم کافر کی بات نہیں ہے، جو بھی صاحب عقل ہے، اس حیثیت سے کہ وہ عاقل ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ کیا ہے، نہیں، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، نہیں، چھوڑ دیں، اس عنوان سے کہ عاقل ہے، اس کے پاس عقل ہے، جو بھی عاقل ہے۔ تمام عقلا کی روش یہ ہے کہ جس بھی کام میں وہ پھنستے ہیں اگر وہ نہیں جانتے تو کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ایسے افراد کی طرف جو اس فن کے ماہر اور متخصص ہوں، جو اس کام کے اسپیشلسٹ ہوں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایک روش ہے، ابھی کی نہیں، پرانے زمانے سے ایک دستور، ایک طریقہ، ایک روش ہے۔ بھئی آپ کو جو کام نہیں آتا، مثلا آپ کو گھر بنوانا ہے، کیا کریں گے؟ آپ خود کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کی عقل یہ کہے گی کہ میں ایسے افراد کو لے آؤں گھر بنانے کے لیے جو ماہر ہو، جو اچھا کاریگر ہو، جو اچھا بننا ہو، جو اچھے طریقے سے میرا گھر بنا پائے، ایسے شخص کو آپ لے آئیں گے اور گھر اس سے بنوائیں گے۔ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کی روش کیا ہے؟ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ میکینک کی طرف جاتے ہیں نا، یا خود ہی گھر میں بسم اللہ کر کے شروع ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ کر کے نعرہ حیدری یا علی لگا کے میں شروع کرتا ہوں، علی مالک ہے، بس انشاءاللہ میں بنا لوں گا۔ کبھی ایسے بھی کیا ہے؟
کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اور اس کا بیڑا غرق کر دوں گا. اب اس میں تھوڑی خرابی ہے، اس میں ہاتھ ڈالوں گا زیادہ خراب کر دوں گا. لہذا لازمی ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں جو اس کے فن کا ماہر ہو، اچھے طریقے سے اس کو بنائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس طریقے سے مثلا آپ بیمار ہیں، کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ خود علاج کریں گے؟ نہیں. آج کل تو کسی ٹیکنیشین کے پاس بھی نہیں جاتے. عطائی ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس بھی جانے سے ڈر لگتا ہے. نہیں جاتے، کہتے ہیں نہیں آج جدید دور ہے، پڑھا لکھا، اور آج کل تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، کسی ماہر کے پاس جانا چاہیے، کسی MBBS کے پاس جانا چاہیے، کسی ہر ایک کے پاس. یہاں تک کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ دیکھیں، خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو جائے اور ڈاکٹر تجویز دے کے اس کا آپریشن ہوگا، بائی پاس ہونا ہے. ٹھیک، بائی پاس جب ہوگا، آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے اور سارے کام وہی انجام دیتا ہے؟ نہیں. اگر یہ بندہ شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ایسا ڈاکٹر بھی بلائیں گے جو شوگر اور بلڈ پریشر کو جانتا ہو. حالانکہ دل کا ڈاکٹر موجود ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، اس کے باوجود شوگر اور بلڈ پریشر کا ڈاکٹر بھی ہوگا. اچھا، وہاں نشے کا ڈاکٹر بھی منگوائیں گے. یعنی سارے کام ایک ڈاکٹر نہیں کرتا کہ وہ جس کو آپریشن کرنی ہے وہ کہے کہ بھائی سارے کام میں کروں گا، نشہ بھی میں اس کو دوں گا، اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی میں ہی دیکھوں گا، شوگر کا معاملہ بھی میں ہی حل کروں گا، آپریشن بھی میں ہی کروں گا. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ہے تو ڈاکٹر کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ڈاکٹر ہے نا، پڑھا لکھا بندہ ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، دل کی آپریشن کر لیتا ہے، بائی پاس کر لے گا. اس کے باوجود یہ سارے کام خود نہیں کرتا. کہتا ہے نہیں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس کی آپریشن کروں. نشہ دینا میرا کام نہیں ہے، نشے دینے کے لیے کسی اور ماہر اور متخصص کی ضرورت ہے. اس فن کا میں جاہل ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس کے لیے اگر ایک دن وہ ڈاکٹر نہ ہو تو میں آپ سے پوچھوں گا، یہ آپریشن کرے گا؟ کبھی بھی آپریشن نہیں کرے گا. کہے گا نہیں، میں آج آپریشن نہیں کروں گا. بلڈ پریشر اور شوگر والا ڈاکٹر نہیں ہوگا تو یہ آپریشن نہیں کرے گا. یعنی سب ڈاکٹر ہوں گے، سب متخصص ہیں، لیکن ہر ایک اپنے فن میں، جس فن کو وہ نہیں جانتا دوسرے کی طرف رجوع کرے گا. تو میرے عزیز، یہ عقلاء کی ایک روش ہے، ہر عقل مند انسان کی یہ سیرت اور روش ہے. جس چیز کو وہ نہیں جانتا ہے وہ اس کے لیے رجوع کرتا ہے ماہر اور متخصص کی طرف. لیکن اگر مظلوم ہے تو صرف دین مظلوم ہے. بس کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، کسی متخصص کی ضرورت نہیں ہے. سب ڈاکٹر ہیں، سب مجتہد ہیں، سب متخصص ہیں، سب ماہر ہیں. سب مسئلہ بتانے میں دیر نہیں کریں گے. یہ علمی ہے، عالم بیٹا ہو مسئلہ پوچھو، دیر ہی نہیں کرے گا، عالم سے پہلے جواب دے دے گا، پھر غلط یا صحیح دیکھا جائے گا. وہ میرے عزیز، عقلاء کی روش اور سیرت یہ ہے کہ آپ جس کام کو نہیں جانتے اس کام کے لیے آپ رجوع کریں گے. کس کی طرف رجوع کریں گے؟ ماہر اور متخصص کی طرف رجوع کریں گے. ایسے ہی احکام شریعہ میں، دین میں بھی، فقہ میں بھی اپنی زندگی گزارنے. دیکھیں آپ خسیس چیزوں میں، یہ بڑا المیہ یہ ہے، خسیس چیزیں، زمانے کی چیزیں خسیس چیزیں ہیں نا. مثلا گھر بناتے ہیں، گھر کو اتنی اہمیت، یہ تو ایک زمانے کی چیز. گاڑی، ان چیزوں کے لیے تو ایک ماہر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ماہر کی پرواہ ہی نہیں ہے، ماہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماہر کے پاس جانے کی کوئی ہمیں ضرورت پڑتی نہیں ہے، بلکہ ایک جاہل اٹھ کے اس ماہر کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ لعنت ہو اس ماہر پر، مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ہم سب خاموش تماشائی بن کے دیکھتے ہیں بیٹھ کے. یہ المیہ ہے ہمارے اس معاشرے کا. حقیقت یہی ہے میرے عزیز. ایک دلیل یہ کہ یہ سیرت ہماری عقلاء کی سیرت، روش یہی ہے کہ جو کام نہیں jانتے اس کام میں وہ رجوع کرتے ہیں. کس کی طرف؟ ماہر کی طرف. درود پڑھیں محمد والے. لگتا ہے میں نے تھکا دیا ہے آپ کو. سلامت. بس
ایک آیت اور ایک تو روایت پڑھ کے آپ کی ضمانت کو تمام کرتا ہوں. موضوع کافی لمبا چوڑا ہے لیکن بہرحال میں مختصر اب پوری کوشش کرتا ہوں جلدی. قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن میں سے بھی ثابت ہے تقلید. قرآن نے خود حکم دیا ہے تقلید کا. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اس کی شروع میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. سب کے اوپر واجب نہیں ہے, تمام مومنین کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ جائیں جا کے دین سیکھیں. سب کے اوپر واجب نہیں ہے. ہر جو مرد لازم آئے گا آپ سب اٹھیں چلیں جا کے مدارس میں داخلہ لیں اور سب دین سیکھنا شروع ہو جائیں کہ مجھے 20 سال 30 سال پڑھنا ہے تو کام چلے گا؟ اگر سب انسان سب کے اوپر واجب ہو کہ ہر انسان گھر سے نکلے مدارس کا رخ کرے, علماء کا رخ کرے کہ بھئی مجھے متخصص بننا ہے, دین میں مہارت حاصل کرنی ہے, مسائل سیکھنے, سب نکل پڑے, یہ ممکن ہے؟ ہر جو مرد لازم آئے گا. اس معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اس معاشرے کو انجینئر کی ضرورت ہے, اس معاشرے کو مزدور کی ضرورت ہے, اس معاشرے کو کسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسے سب چل پڑیں مدرسوں کی طرف, سب عالم بن جائیں تو اسر و حرج مشکل لازم آ جائے گی, زندگی گزارنا محال ہو جائے گا, آسان نہیں ہے. اس لیے خداوند متعال قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. سب کے اوپر واجب نہیں ہے کہ سب کے سب نکلیں اپنے گھروں سے کوچ کریں اور چلے جائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. یہ کہنے کے بعد خدا فرما رہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. کیوں ہر گروہ, ہر قبیلے سے ایک کچھ افراد, ایک طائفہ کیوں نہیں نکلتا؟ اب کچھ کے لیے خدا تنبیہ کر رہا ہے, متوجہ کر رہا ہے. سب کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے, لازمی نہیں ہے, لیکن کچھ کے لیے نکلنا ہر قبیلے سے ضروری ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ, کیوں نہیں نکلتے؟ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ, ہر قبیلے سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تاکہ وہ دین میں جا کے فقیہ بنے, دین کو جا کے سمجھیں. نکلنا ضروری ہے. کچھ افراد جائیں, نکلیں, جا کے دین کو سمجھیں, دین سیکھیں, دین کو سمجھیں, فقیہ بنیں. بعد میں کیا کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. فقیہ بننے کے بعد ان کی دوسری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں بس مدارس میں, حوزے میں گئے, قم گئے, نجف گئے, بیٹھ گئے, زندگی گزارنی ہے ادھر ہی. نہیں, واجب ہے ان کے لیے وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اپنی قوم کو ڈرائیں, اپنی قوم کو ڈرائیں, ان کی نصیحت کریں, ان کو ہدایت کریں, ان کو بتائیں آپ کے لیے یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, آپ کو یہ کام کرنے چاہیے, یہ نہیں کرنے چاہیے, حرام حلال انہیں سمجھائیں. کب؟ اذا رجعوا الیہم, وہ جب واپس آئیں پڑھ کے فقیہ بن کے اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں آ جائیں تو واجب ہے جو فقیہ بن کے آئیں, جو دین سمجھ کے آئیں, جو دین سیکھ کے آئیں, ان کو پڑھائیں, ان کو سمجھائیں. لعلہم یحذرون, خدا فرمائے شاید وہ سدھر جائیں, یحذرون ڈر جائیں, یعنی وہ ڈریں یا شاید وہ ڈریں اور دیندار بن جائیں, حرام سے پرہیز کریں, واجبات کو ادا کریں. یعنی خدا اس آیت شریفہ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ کچھ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں, جا کے دین سیکھیں اور آ کے اپنی قوم میں ان کو پھر دین بتائیں. اور اب دیکھیں, اگر آپ کہیں گے بھئی خدا نے تو فرمایا کہ کچھ افراد جائیں دین سیکھیں اور بعد میں آ کے اپنے قوم والوں کو ڈرائیں, لیکن یہاں خدا نے قوم کو کہاں کہا ہے کہ ڈریں بھی صحیح. آپ یہ کہیں گے او میرے بھائی جب ڈرانا واجب ہے تو خدا جب کہہ رہا ہے جاؤ جا کے ان کو نصیحت کرو, ان کو دین سکھاؤ, ان کو انذار کرو, تو قوم کے لیے کیا ہے؟ واجب نہیں ہے سیکھنا, انذار واجب نہیں ہے, ڈرنا واجب نہیں ہے؟ یا نہیں وہ کہیں کہ ہمیں تو نہیں سیکھنا ہے؟ بھئی خدا نے بھیجا ہے, یعنی یہ سمجھ لیں, سمجھنے کی بات ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری میری طرف سے یہ ہے کہ وہ جائیں واپس جا کے اپنی قوم کو ڈرائیں, یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آتے ہیں اپنی طرف سے نہیں آ رہے, خدا کے حکم کے مطابق آ رہے ہیں. جب خدا کے حکم کے مطابق آ رہے ہیں, آ کے آپ کو حلال حرام بتا رہے ہیں, دین کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں, تو سمجھنا چاہیے یہ خدا کی طرف سے ہیں. جب خدا کی طرف سے ہیں
تو ان کے حکم پر اور وہ جو کچھ بتائیں اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے۔ یہ ہے ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ، اور بھی کافی آیات ہیں لیکن میں چھوڑتا ہوں، اس کے بعد کچھ ایک دو روایت اور بعد میں آپ کی زحمت کو تمام۔ میرے عزیز، روایات میں بھی حکم ہے کہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، روایات مختلف قسم کی ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ علماء کی طرف آپ جائیں اور علماء سے جا کے پوچھیں، کچھ روایات اس قسم کی ہیں۔ امیر المومنین سے یہ ایک روایت ہے جو میں آپ کے لیے پیش کراؤں۔ ان مجاری الامور والاحکام علی عید العلماء باللہ، عید العلماء باللہ الامنا علی حلالہ و حرامہ۔ خداوند متعال نے احکام کا بیان کرنا اور احکام بتانا یہ ان علماء کی ذمہ داری قرار دی ہے جو امین ہیں خدا کے حلال اور حرام پر۔ جو خدا کے حلال اور حرام پر جو علماء امین ہیں، خدا نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جائیں، جا کے احکام بیان کرے، لوگوں کی طرف جائیں، ان کو احکام بتائیں تاکہ وہ ان کی طرف ان کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں۔ یا ایک دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو چھٹے امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ صلی العلماء ما جہلت، جو چیز تو نہیں جانتا علماء سے پوچھ۔ واضح، صلی العلماء ما جہلت، جو نہیں جانتا علماء سے پوچھ۔ وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا، خبردار امتحان کے لیے اور ان کو آزمانے کے لیے ان سے سوال نہیں کرنا۔ ہماری تو عادت ہے، ہم تو سوال کرتے ہی امتحان کے لیے۔ خدا نہ کرے کوئی چیز کہیں پڑھ لی، اب سارا دن دماغ میں گھومے گا کہ بیشتی ملے تو میں اس سے پوچھوں یہ بات، اور سارا دن یہی ٹینشن ہوگا۔ پھر کہوں گا دیکھو یہ اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اتنی سی چھوٹی سی بات بھی۔ مولا فرما رہے ہیں وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا، خبردار امتحان کے لیے سوال نہیں کرنا، وَتَجْرِبَةً، امتحان تجربے کے لیے۔ وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلَ بِرَعْيِكَ شَيْئًا، خبردار اپنی رائے اور مرضی کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ علماء سے پوچھ، جیسے علماء کہیں ویسے تجھے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت، بہرحال بس ختم۔ دوسرا گروہ جو روایات کا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ فتویٰ دینا جائز ہے۔ امیر المومنین مکے میں آتے ہیں، مکے کے فرماندار گورنر کو، گورنر سے کہتے ہیں، نام ہے اس کا قسم ابن عباس، مولا اس کو خط لکھتے ہیں، وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ وَذَاكِرِ الْعَالِمَ۔ مولا اس کو کہتے ہیں بات سنو، دو ٹائم مقرر کرو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایک صبح کا ٹائم صبح کی نماز کے بعد، اور دوسرا ٹائم جو ان کے ساتھ آپ عصر کا ٹائم، یہ دو ٹائم مقرر کرو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ پھر کیا کرو گے؟ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، جو فتویٰ لینے آئے اس کو فتویٰ دو۔ یہ پہلے امام کی بات اس کے زمانے کی، امیر المومنین کا زمانہ ہے۔ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، جو فتویٰ لینے آئے، مستفتی یعنی فتویٰ لینے والا، جو فتویٰ لینے آئے اس سے فتویٰ لو۔ وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ، اور جاہل کو تعلیم دو۔ وَذَاكِرِ الْعَالِمِ، اور عالم سے مذاکرہ مباحثہ کرو، جو عالم ہو اس سے مذاکرہ کرو۔ اس کے بعد ایک اور روایت 8ویں امام سے، امام زکریا ابن آدم سے کہتے ہیں، زکریا ابن آدم قمی المعمون علی الدین والدنیا، جس کے لیے امام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کا دین بھی محفوظ ہے تو دنیا بھی محفوظ ہے۔ مولا اسے فرماتے ہیں، جب قم میں امام آتے ہیں 8ویں امام زکریا ابن آدم قمی، اس کی قبر مبارک اب بھی قم میں ہے، قبرستان ہے وہاں پہ، شیخان بی بی معصومہ قم کے حرم کے ساتھ ہی اس میں ان کی قبر مبارک موجود ہے، زکریا ابن آدم قمی۔ ان سے امام فرماتے ہیں فَلَمَّنْ صَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا ابْنَ آدم فَسَأَلْتُ أَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ۔ راوی کہتا ہے مولا جس وقت میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں تو میں مسائل کس سے پوچھوں، مجھے جو ضرورت پڑے تو میں پوچھوں زکریا ابن آدم سے
مولا فرماتے ہیں زکریا ابن آدم تو وہ انسان ہے جس کا دین اور دنیا دونوں محفوظ ہیں، جو بھی تجھے ضرورت پڑے تو زکریا ابن آدم سے پوچھا کر۔ یہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے۔ یا دوسری جگہ پہ یہ 8واں امام فرمایا لا اقعد اصل الیک اسألک عن کل محتاج الیہ من معالم دینی افیونس ابن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ محتاج الیہ من معالم دینی۔ راوی امام سے پوچھتا ہے مولا اگر میں آپ تک نہ پہنچ پاؤں تو جو دین مجھے سیکھنا ہو تو میں کیا یونس ابن عبد الرحمن سے مسائل پوچھ سکتا ہوں؟ وہ باعتماد فرد ہے آپ کی نگاہ میں، آپ اس کو باعتماد سمجھتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں بالکل، جو بھی تجھے پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ اب یہاں پہ ایک بات، یعنی اس کے لیے ایک بات تو مسلم تھی کہ جو امام کی نگاہ میں بااعتماد شخص ہو اس سے مسائل دینی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ امام سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اجازت ہے پوچھوں، امام سے پوچھ رہا کہ مولا آپ کی نگاہ میں وہ انسان بااعتماد ہے یا نہیں؟ اگر بااعتماد ہے تو میں اس کے پاس جاؤں، اگر بااعتماد نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا بااعتماد ہے اور اس سے آپ مسائل لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز بس ختم کی میں نے اپنی گفتگو، اپنی بات۔ دیکھیں 2 جملوں میں پوری بات کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کروں۔ جو انسان احکام الہی کو قرآن سے، احادیث سے، روایات سے جانتے ہیں ان کے لیے تقلید نہیں ہے، وہ خود قرآن اور روایات سے احکام الہی لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن وہ افراد، وہ لوگ جن میں یہ صلاحیت نہیں کہ قرآن کو سمجھ پائیں، جن میں یہ صلاحیت نہیں کہ قرآن سے احکام الہی کو لیں، جن میں یہ صلاحیت نہیں کہ روایات اور احادیث سے دین لیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ ایسے فرد کی طرف رجوع کریں جو ماہر ہو اس بات میں۔ کون سی بات میں؟ قرآن اور روایات سے احکام الہی کو حاصل کرنے میں، اس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ قرآن اور روایات سے احکام الہی کو لے سکتا ہو۔ ایسے فرد کی طرف رجوع کریں جو متخصص ہو، جو ماہر ہو۔ اس کے لیے دلائل، ایک عقل، دوسری اہم دلیل جو اس کے لیے ہے سیرت عقلائیہ، عقلاء کی روش یہی ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تیسری قرآن، اور چوتھی دلیل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی عقل، پانچویں قرآن۔ البتہ بس ختم کی بات، لیکن ایک جملہ کہوں، ایسے یعنی قرآن میں خدا نے کچھ تقلید، ایسی بھی تقلید ہے جس کی خدا نے مذمت کی ہے، لیکن وہ کون سی تقلید ہے، کس کی تقلید ہے، کس بارے میں تقلید ہے، وہ ایک لمبا چوڑا بحث اور موضوع ہے۔ میں نے چاہا کہ شاید کچھ بات کر سکوں، لیکن اب ٹائم نہیں بچا تو اس پہ میں بات نہیں کرتا، اس پہ ہی اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کی پہلی بات تو سما خراشی جو کی ہے، اذیت کی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس درس کے متعلق کوئی اگر حکم ہو، کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں تقلید واجب ہے، یا جو 1,24,000 پیغمبر گزرے جو ان کی امت ہیں، یا ان کے اوپر بھی تقلید واجب تھا؟ میں نے دلیل پیش کی آپ کے سامنے، اس سے یہی ثابت ہے کہ آپ کے لیے لازمی ہے جو چیز آپ نہیں جانتے، کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے انبیاء کا کون سے بھی نبی کا زمانہ ہو، ائمہ معصومین کا زمانہ ہو، ائمہ معصومین کے حضور کا زمانہ ہو، یا غیبت کا زمانہ ہو، جس زمانے میں ہم ہیں، کوئی بھی زمانہ ہو، جس زمانے میں آپ خود احکام الہی نہیں کسی ماخذ اور منبع سے، ہمارے لیے جو ماخذ اور منبع ہے کیا ہے؟ قرآن اور روایات۔ ان کے لیے جو طریقہ تھا اس طریقے سے جب وہ قرآن اور حدیث احکام الہی کو نہیں سمجھ پاتے تو لازمی ہے ان کے لیے بھی کہ وہ بھی رجوع کریں کسی ماہر کی طرف، ان کے لیے بھی لازمی ہے۔ تقلید نام ہے جو بندہ جو چیز نہیں جانتا اس مسئلے میں ماہر کی طرف رجوع کرنا، پھر وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی کسی نبی کا ہو، کسی امام کا ہو، غیبت کا زمانہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماہر کی طرف رجوع کرے۔ میں سوال تو نہیں کر سکتا، اجازت ہے میرا اتنا عقل نہیں ہے۔ فرمائیں۔ میں علی کو اللہ نہیں سمجھتا، علی کو اللہ نہیں سمجھتا، اللہ کو علی سمجھتا ہوں، اللہ کو علی جانتا ہوں۔ اب مجھے کوئی یا علی مدد کہتا ہے
میں اس کو اللہ علی مدد کہتا ہوں۔ ایک شور سا برپا ہو جاتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے لائن کراس کر دی، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا میری نیتوں کا عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے؟ میری نیت میں علی کو اللہ نہیں مانتا، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ بہرحال میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن اس معذرت کے ساتھ کہ آئندہ کوئی غیر مربوط سوال نہ کریں، اگر کرنا ہے تو پھر میں بیٹھتا ہوں آغا صاحب کے پاس، وہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مولا علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھیں علی علیہ السلام کے لیے اللہ علی مدد، اگر میرا اس جملے سے ہم بھی کہتے ہیں اللہ علی مدد، یعنی اللہ بھی آپ کا مددگار ہو اور علی بھی آپ کا مددگار ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں اللہ علی مدد سے مراد ہماری ذات امیر المومنین ہو اور لفظ اللہ میں ان کے لیے استعمال کروں تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ انسان کے ارادے کے اوپر ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگ اللہ علی مدد، یعنی عموماً مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا خدا بھی مددگار ہو اور علی علیہ السلام بھی آپ کا مددگار ہو، اور یہ ارادہ، اس ارادے سے اللہ علی مدد کہنے میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ رحمت اللہ۔ قبلہ آپ نے فرمایا کہ امام اگر مدینے میں ہو تو امام سے رجوع کر سکتے ہیں عوام، اور جو بصرہ میں ہو، مکے میں ہو اور جو کوفہ میں ہو وہ امام علیہ السلام کے قابل اعتماد شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مگر اس دور میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر امام کا اعتماد ہو اور عوام اس کی طرف رجوع کرے اور مسائل پوچھے، یا ایسا کوئی عموم عالم ہو جس طرف رجوع کر سکے ہم؟ بات ہے، مہربانی، اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہر عالم بھی متخصص نہیں ہے، ہر عالم بھی انتہائی معذرت کے ساتھ ہم سب عطائی ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ متخصص مجتہدین مراجع تقلید جس نے 20 سال 25 سال 30 سال قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں لگائے ہیں اور قرآن اور حدیث سے احکام الہی کو حاصل کرتے ہیں، وہ مراد ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور ان سے ہی ہم مسائل شریعہ لیں گے، جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے، فقہاء میں سے جو سائن لنفس ہی ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، امر مولا کا مطیع ہو، اپنے نفسانی خواہشات کا مخالف ہو، یعنی با تقوی انسان، پرہیزگار انسان، یعنی تقوی بھی ہو علم بھی ہو، دونوں چیزیں، تقوی بھی ہو علم بھی ہو، علم کا بھی یہ مقام ہو کہ احکام الہی کو ڈائریکٹ قرآن اور روایات سے حاصل کر سکتا ہو، وہ صرف مراجع، اس کو ہم کہتے ہیں، اب اس کو ہم نام دیتے ہیں مجتہد کا، اس کو ہم کہتے ہیں مرجع تقلید، وہی سکہ ہے امام کی نگاہ میں، اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہم سب کو احکام الہی حاصل کرنے میں اور سمجھنے میں۔ شکریہ۔ وہاں میں تھوڑا فرق ہے، یہ تھوڑا حوالے کریں۔ بالکل، لیکن دوائی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جدا تجویز کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اختلاف جو ہوتا ہے فتویٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ احکام الہیات جو واضح ہیں ان میں کبھی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ مثال دوں، نماز پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، ایسے مسائل میں آپ کو کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اختلاف وہاں پہ نظر آتا ہے جہاں پہ روایات میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہم 1400 سال ائمہ معصومین کے زمانے سے دور ہیں، ہماری طرف جو ابھی روایات آئی ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں، ایک روایت ایسی ہوتی ہے جو ایک مجتہد کی نگاہ میں وہ حجت ہوتی ہے، اس کو وہ معتبر سمجھتا ہے اور اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، لیکن دوسرا مجتہد اس کو حجت نہیں سمجھتا، اس میں جو راوی آیا ہے اس راوی کو حجت نہیں سمجھتا، اس لیے اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کی فتویٰ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فتویٰ میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی روایات اور احادیث جو منقول ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ان میں تبدیلی کی وجہ سے۔ میں عرض کروں کافی ساری روایات تو ایسی بھی آتی ہیں جن میں تعارض ہوتا ہے، ٹکرا کی حد تک بالکل آمنے سامنے، ایک روایت کہہ رہی ہے یہ کام آپ کے لیے واجب ہے، دوسری کہہ رہی ہے جائز ہی نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ تو یہ مجتہد پھر اپنے علم اور وسعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، جو اس کے پاس مسلم قوانین اور اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق دیکھتا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے، جو جس روایت کو صحیح سمجھتا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔
کے توضیع مسائل سے ہم عمل پیرا تھے، اب وہ ہم میں نہیں رہے ہیں، اور ہر سال کی طرح ٹیکس فطرہ وغیرہ یہ چیزیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جس کی آپ تقلید کرتے رہے ہیں اس کی فتویٰ پر باقی، اس کی تقلید پر باقی رہنے کے لیے اس کے بعد جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جو زندہ مجتہد ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. وہ اگر آپ کو اجازت دے کہ آپ ان کی فتویٰ کے مطابق عمل کریں ٹھیک، ورنہ آپ کے لیے البتہ پہلی بات میں یہ آپ نے جو پریشانی ظاہر کی، آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی تقلید پہ رہیں. وہ جیسے اس دنیا سے چلے گئے، آپ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کر لیں. اگر آپ رہنا بھی چاہتے ہیں تو زندہ مجتہد کی اجازت سے رہیں گے، ورنہ واجب اور لازم نہیں ہے کہ جو مجتہد اس دنیا سے چلا گیا آپ اس کی تقلید پہ باقی رہیں. تبدیل کر دیں. آغا خوئی کی تقلید کرتے تھے، امام خمینی کی تقلید کرتے تھے، وہ چلے گئے، ابھی آپ آغا سیستانی کی تقلید کر لیں، آغا خامنہئی کی تقلید کر لیں. یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں. تو اس حوالے سے تقلید کیس کے برعکس ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. یہی آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بوجھ کی بات تو اس میں ہے ہی نہیں. بوجھ کی بات کہاں سے آ گئی اس میں؟ یعنی مجتہد بوجھ نہیں اٹھا رہا آپ کا، آپ کی مشکل جو حل کر رہا ہے وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا رہا. آپ کی مشکل معاون ہے، مددگار ہے. آپ کا جو مددگار ہوتا ہے ہم کہیں کہ وہ بوجھ. بلکہ روایات اور احادیث سے ایک بات ہے کہ دیکھیں مفتی کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب. مفتی اگر اس کی فتویٰ قرآن اور حدیث سے جو وہ نکالتا ہے اور بالکل واقع اور حقیقت کے مطابق فتویٰ ثابت ہو گئی، جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس کی فتویٰ ہوئی، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک جو اس نے کوشش کی، محنت کی، تلاش کی، ایک اس کا ثواب اور اجر، ایک صحیح فتویٰ کا اجر. لیکن خدا نخواستہ اس نے اپنی پوری کوشش کے باوجود اگر اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی، ایک ثواب ہے. وہ کون سی؟ جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کا ثواب. جیسے مشہور و معروف واقعہ ہے ظاہراً علامہ حلی کے زمانے کا ہے. ظاہراً کہ اس سے فتویٰ لینے آئے کہ خاتون فوت ہو گئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا اور اب کیا کریں، اس کو دفن کرنا ہے. تو علامہ صاحب نے فتویٰ دی کہ اس کو بچے کے ساتھ دفن کر دیں. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد 10-15 سال کے بعد ایک بچہ جوان 10-15 سال کا ملتا ہے آغا کو اور اپنا تعارف کرواتا ہے کہ آغا آپ کی مہربانی سے میں اس دنیا میں موجود ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ سے فتویٰ لی گئی، میری ماں مر چکی تھی، میں اس کے پیٹ میں تھا، آپ نے کہا تھا کہ بس اس کو دفن کر دیں، اس خاتون کو، اور اس کے پیٹ کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ نے کسی کو بھیجا اور اس نے آگے کہا کہ جلدی کرو، یہ بچہ نکالنا ہے پھر دفن کرنا ہے. وہ بچہ میں ہوں جو آپ کی عنایت اور مہربانی سے بچ گئے. یہ رو پڑا اور اس نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. غلط فتویٰ، کتنی خطرناک فتویٰ میں نے دے دی. اور اگر اس کو دفن کر دیتے تو ایک زندہ انسان دفن ہو جاتا اور وہ میری وجہ سے مر جاتا، میں قاتل بن جاتا فتویٰ کی وجہ سے. لہذا میں آج کے بعد فتویٰ دینا چھوڑ دیتا ہوں. اس نے فتویٰ دینا چھوڑ دی. امام زمان کی زیارت ہوتی ہے اور مولا کہتے ہیں اے علامہ حلی، میں نے آپ کو چھوڑا کب ہے؟ آپ جاؤ، جا کے فتویٰ دو، جہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو. میں نے بچا لیا نا آپ کو. تو اس لیے ہم کہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ یہاں پہ یہ اس کا مصداق نہیں. یہ تقلید کیا ہوتا ہے؟ آیا روزے میں یا زکاة میں کیا بے مجھے؟ نہ عالمیت شرط عالم جی طرف رجوع کندہ ہوتا وہاں اکثر عالمیت چا قائلن، بعض عالمیت چا قائل ناہن، اکثر عالمیت چا قائل آہن. جنہیں تمہاں ایک شخص ایک مجتہد کے عالم سمجھو تھا، ان کی تقلید کیوں تھا، بے جی طرف رجوع نہ تھا کرے سکو اللہ ای کہ ان مجتہد جی فتویٰ نہ ہو جے کہ مسئلے میں فتویٰ نہ ہے، احتیاط بیان تو کرے. مثلا فتویٰ نہ تو دے، واجب حرام نہ تو چاہے، مستحب مکروہ نہ تو چاہے تو انکم کے احتیاطاً ہی کرن کھپے. تو ان مسئلے میں جائے میں احتیاط تو بیان فرمائے، ان مسئلے میں تمہاں کہیں بے مجتہد نہ رجوع کرے سکو تھا.
ورنہ نتھا کرے سگو. یہ نہ ہیں جو تجزی ہو جائے یعنی ایک باب میں نماز میں ایکڑے مجتہد دے, روزے میں بے دے, زکاة میں ٹریں دے, خمس میں چوتھیں دے, یہ نتھا کرے سگو. ہمیں کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے؟ آیا ان میں کون سی صفات ہوں کہ ہم ان کی تقلید کریں؟ تو جو روایات پڑھتے ہیں نا 11ویں امام کی جیسے روایت بھی ہے کہ فقہا میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے, جو اپنے مولا کا مطیع اور فرما بردار ہو, جو اپنے نفسانی خواہشات کا مخالف ہو, یعنی جو پرہیزگار انسان ہو, اس کی تقلید کرنی چاہیے. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ کے بقول کہ ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں, آپ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں, کس سے مشورہ کریں گے, کس سے پوچھیں گے؟ جو اس فن کا ماہر, کچھ دوست آپ کے جو ڈاکٹری کی فیلڈ میں, میڈیکل کی فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں, آپ کے جاننے والے, ان سے آپ رابطہ کریں گے, ان سے کہیں گے آپ بتائیں کہ سکھر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جس کے پاس میں اپنے مریض کو لے جاؤں. یہاں بھی یہی بات ہے کہ اس فن کے ماہر 2 فرد کم از کم اگر گواہی دیں گے یہ شخصیت ایسی ہے جس کی تقلید کی جا سکتی ہے, عالم بھی ہے اور اس کے علاوہ باتقوی انسان بھی ہے, تو اس کی تقلید کرنی چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آسان نہیں ہوتا. بس ہم دیکھتے ہیں 2-4 مجتہد ہیں جو واقعاً عالم ہیں. مثلا اس وقت نجف میں 4 مراجع ہیں جن کے لیے تمام وہاں نجف کے علماء نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ایک کی تقلید کریں تو کافی ہے. قم میں کافی 10-12 مراجع مجتہدین ایسے ہیں جن کے نام دیے ہیں کہ آپ کسی ایک کی تقلید کریں آپ کے لیے کافی ہے. اب یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ سمجھ پائے کہ کون زیادہ ہے کون کم. یہاں پہ ایک استاد بزرگوار قبلہ عباس علی نجفی کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے. ان سے کسی نے کہا کہ آقا خوئی یا امام خمینی علمی مقام کس کا زیادہ ہے؟ تو عجیب پیارا جواب دیا تھا آقا صاحب نے. کہا کہ جیسے دیکھیں نا, آپ 2 پرندے آپ کے سامنے اڑتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے. جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں. جہاں آپ کی نظر ختم ہو جاتی ہے آگے آپ کو پتہ نہیں کون آگے چلا گیا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ علمی جو مراجع ہوتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے, مسائل بیان کرنا ایک شرعی ذمہ داری اور وظیفہ ہے. ہر ایک جلدی میں قبول نہیں کرتا. فٹافٹ ایسے ہے کہ بھئی اس کو کہیں گے آپ مجتہد و فتویٰ دینا شروع کر دو اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دے. بلکہ کافی مراجع ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اور بتا دیں کہ نہیں مجھ سے بہتر وہ ہے. شیخ انصاری کے بارے میں تقوی کا دین کی بات ہوتی ہے, تقوی کی بات ہے نا. شیخ انصاری کے بارے میں ہے, شیخ انصاری کے 4000 شاگرد مجتہد تھے, اتنی علمی شخصیت. لیکن اس زمانے کے جو ان کے زمانے کے جو مرجع تقلید تھے وہ اور حوض علمی نجف کے جو زعیم تھے, سنبھالنے والے تھے, چلانے والے تھے, وہ جو فوت ہو گئے تو تمام علماء نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ اب شیخ انصاری کے حوالے کرتے ہیں ہم حوض کا ذمہ, اور فتویٰ بھی وہی دے گا, مرجع تقلید بھی وہی ہے. تو آغا نے کہا کہ نہیں, وہ میرے کلاس فیلو ہیں اور وہ رہتے ہیں اصفہان میں, ہم ساتھ پڑھا کرتے تھے, وہ مجھ سے زیادہ فاضل ہے. یہاں سے پھر ایک ٹیم گئی وہاں پہ, اس سے کہا کہ بھائی آپ زیادہ فاضل اور عالم آپ زیادہ ہیں, شیخ انصاری نے بھیجا ہے آپ کی طرف, لہذا آپ نجف کے حوضے کو چلائیں گے. سنیں گے اس نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں, بات ان کی بھی ٹھیک ہے لیکن میری بھی سن لیں. جب ساتھ پڑھتے تھے تو ایسے ہی تھا, لیکن اب کئی سال ہوئے میں نے وہ فیلڈ چھوڑ دی ہے اور وہ مسلسل پڑھا رہے ہیں, تو اب ان میں جو مہارت ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. لہذا ان سے جا کے کہیں میں اس سلسلے سے کافی عرصے سے منقطع ہو چکا ہوں, اب یہ ذمہ داری آپ کی, آپ فتویٰ دیں اور آپ حوضے کو چلائیں. کو مقرر کیا تھا, کیا وجہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے نائبین کو مقرر نہیں کیا؟ مختصر زمانہ تھا, نائبین کے ذریعے سے امام کا رابطہ تھا, اور اس کے بعد
امام جانتے تھے کہ غیبت کا زمانہ کوئی اتنا تھوڑا زمانہ نہیں ہے کہ 2 افراد 4 افراد کے نام لے لیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور لوگ ان سے ہی مسائل پوچھتے رہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ امام نے علامات بتا دی، امام نے اوصاف بتا دی، کیونکہ معیار اسلام میں افراد نہیں ہوتے، اسلام میں فرد معیار نہیں ہوتا، اس کا جو علم ہے، اخلاق ہے، تقوی ہے، یہ چیزیں معیار ہوتی ہیں۔ امام نے وہ علامات بتا کے کہہ دیا کہ ان اوصاف کا مالک جو ہو میرے بعد آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر امام مقرر کرتے بھی تو کتنے زمانے کے لیے کرتے، یہ بڑا ایک مشکل کام جو ممکن نہیں، غیر ممکن کام ہے۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلہ وان لا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ رب کریم محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اس مبارک ماہ میں یہ ایک مقدس محفل کا انعقاد جو اس مدرسے ولی الاثر کی طرف سے قبلہ سجادی صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عمل خیر میں جس نے بھی دام درہم سخنے حصہ ڈالا ہے، خدایا ان کی یہ خدمت یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ رب کریم تمام حاضرین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ان سب کا یہ اس مقدس محفل میں آنا، علمی محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے بدلے میں اجر جزیل و عظیم عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین کو ذلیل و رسوا فرما، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مراجع عظام بالخصوص مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی اور عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی اور تمام دوسرے مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ان کی زندگی طولانی فرما، اور رب کریم محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو علماء کی طرف، مراجع کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہم خود بھی متوجہ ہوں، اور اس معاشرے میں جو ہمارے دوست، وہ بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، جو گمراہ ہو رہے ہیں، جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے، خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو اور ان ہمارے دوستوں کو بھی یہ توفیق عنایت فرما کہ ہمیشہ مرجعیت اور رہبریت کے تابع رہیں اور ان کے فرمان اور ان کے حکم کے مطابق اور ان کے فتاویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مرکز علمیہ کو ترقی عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اپنے ولی برحق امام العصر کا ظہور جلدی فرما اور ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔